شاد صاحب، سنی اتحاد کونسل دوسری جماعتوں کو جو مخصوص نشستیں تھیں وہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے۔ بظاہر تو یہ ریلیف ہے، لیکن اب یہ آگے جب کیس چلے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب کی بار یہ ساری بحث ہوئی، یہ ونس فار آل سیٹل ہو جائے گا، یا بحث کرنے والوں کے لیے آئین کے اندر لیکوناز بہت ہیں، یا جو وکلاء ہیں وہ اس چیز کے ماہر ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات نئی تراش لیں گے؟ عباس صاحب، وہ گندم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے نا، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں کہ یہ گندم یہاں آ کے خراب نہیں ہوئی، بلکہ 11 لاکھ ٹن گندم کیڑا لگی ہوئی ناقص مضر صحت درآمد کی گئی، اور وہ پھر استعمال بھی ہوئی، رمضان شریف میں لوگوں کو کھلا بھی دی گئی۔ تو اس کی تصحیح ضروری ہے کہ یہ یہاں آ کے کیڑا نہیں لگا، ناقص ہی اور مضر صحت ہی درآمد کی گئی تھی۔ جہاں تک یہ جوڈیشل ریفارم کا تعلق ہے، دیکھیں آج جو سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا، وہ اس میں 3 چیزیں مانگی گئی تھیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہماری نشستیں ہمیں الاٹ کی جائیں جو ہمیں نہیں کی گئیں، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا، اس لیے وہ ہمیں الاٹ ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن نے جو ہمیں محروم کیا ہے وہ غلط محروم کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ بغیر کسی قانونی جواز کے، آئینی جواز کے، وہ دوسری جماعتوں کو الاٹ کر دی گئیں۔ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک جو مینڈیٹ ہے عوام کا، اس کے مطابق جو ہمارے حقوق ہیں وہ بحال ہونے چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز تو خود الیکشن کمیشن نے مان لی، وہ سنی اتحاد کونسل کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر مان ہی نہیں رہا تھا، اور ان کے جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ آزاد ڈکلیئر کر رہا تھا، لیکن اب اس نے یہ بات مان لی ہے کیونکہ یہ اپیل دائر ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے، یہ لگی بہت لیٹ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ایسے ابہام لگتا ہے کہ شاید یہ اس مقصد کے لیے اب ہوئی ہے، یہ پہلے ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب کے دور میں آئین میں 5ویں ترمیم منظور کی گئی، جس کے تحت 2-3 چیزیں ہوئیں۔ اس میں ایک جو تھی وہ چیف جسٹس کا ٹینیور مقرر کیا 4 سال کا، لیکن چونکہ اس کے بینیفیشری جو تھے وہ جسٹس اقبال صاحب تھے، تو ان کو یہ آفر کی گئی کہ جی آپ کی جب مدت پوری ہو جائے چیف جسٹس کے طور پر، آپ جونیئر جج کے طور پر، یعنی چیف جسٹس کے بغیر یا سینئر جج کے طور پر کام جاری رکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور اس کے نتیجے میں اس آئین ترمیم کو کرتے ہوئے اپوزیشن کو باقاعدہ اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، لیکن اس آئینی ترمیم کا بھٹو صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جناب پرویز مشرف صاحب نے پھر ایک آئینی ترمیم کی، جس کے تحت ججز کی مدت ملازمت، وہ جو عمر ملازمت وہ بڑھائی گئی، 68 سال کی گئی، اور ہائی کورٹ کے 65 سال کی گئی، لیکن جب MMA سے مذاکرات ہوئے تو وہ واپس لے لی گئی۔ لیکن جوڈیشری کے اندر اور وکلاء برادری کے اندر اس ترمیم کی وجہ سے ایک ہیجان یا اضطراب یا مخالفت موجود تھی، جس کا خمیازہ پرویز مشرف کو بھی بھگتنا پڑا۔ اب یہ تیسری بار ہو رہا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موقع پر جب کہ جوڈیشری کے اندر ایک مداخلت کا ایک موجود ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے سیاسی اور غیر سیاسی اداروں کی طرف سے یا جماعتوں کی طرف سے، اس وقت یہ پنڈورا باکس کھولنا کس دانا کا مشورہ ہے؟ اور اگر اس سے آپ ایک جج کو فائدہ پہنچا کے باقی جوڈیشری کو اپنے خلاف کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو آپ نیک نیت اگر ہیں، واقعتاً اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طے کر دیں کہ اس کا اطلاق جو ہے موجودہ چیف جسٹس پر نہیں ہوگا، آگے سے ہوگا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف ایک چیف جسٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترمیم نہیں ہو رہی۔ اور اس میں بدنیتی کا عنصر اس طرح بھی شامل ہوتا ہے کہ پچھلے سال جب پریکٹس اور پروسیجر بل آپ نے منظور کیا تھا، ایکٹ منظور کیا تھا، تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ صاف لگتا ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ منظور کرتے تو اس کا فائدہ عمر عطیہ بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت، اس کو پہنچنا تھا۔ صحیح ارشاد صاحب، اب اس وقت یہ نہیں کیا گیا، حالانکہ ایک جامع پیکج آیا، لیکن آج کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے حکومت کو اس معاملے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ضروری ہے تو جوڈیشری کے
बार के सियासी जमातों के, पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय से कोई फार्मूला ढूंढना चाहिए। इरशाद साहब, नदीम अफजल चंद ने तो बड़ी क्लियर बात की है, ज़ाहिर है अवामी शख्स हैं, अवामी सियासतदान हैं, पब्लिक में रहते हैं, लेकिन अब जो इंकशाफात हो रहे हैं और जिस तरह की तहकीकात सामने आ रही हैं, होना क्या चाहिए? देखें, वो बात उनकी ठीक है कि करप्शन का भी मामला लग रहा है और इसमें एक साजिश भी लग रही है और इसमें फ़ायदा भी इतना कमाया गया है, लेकिन करना क्या होगा? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूं कि आपको याद होगा कि 2019 या 20 में भी एक इसी तरह का गंदम का स्कैंडल आया था, जो बाद में फिर उसको तब्दील कर दिया गया था शुगर स्कैंडल में। आपको याद होगा, बेसिकली वो गंदम का स्कैंडल था, इंपोर्ट हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि उसने उस स्कैंडल का रुख ही मोड़ दिया और उसकी नज़र गंदम माफिया भी हो गया। हाँ, और वो जहांगीर तरीन भी उसी की नज़र हुए थे, ये लड़ाई उसी से शुरू हुई थी। लेकिन उस वक्त किसी को सज़ा नहीं दी गई, बल्कि एक ऐसे सेक्रेटरी को जो चंद माह के लिए सेक्रेटरी खुराक बने थे, फूड सिक्योरिटी अब उनको कहते हैं, उसको सज़ा दी गई जिसने एक भलाई की थी किसान के साथ। ये जो कटौती होती है ना कि जी मिलावट है गंदम में, 2 किलो काट लें मन में से, 4 किलो काट लें, उसने उसकी एक महदूद सा वो रखा था, कम की थी। और उसकी सज़ा ये हुई कि वो सारा मलबा उस पर डाल दिया जिसने उस स्कैंडल को उठाया था। विसल ब्लोअर जो था, विसल ब्लोअर था, वो उसकी नज़र हो गया और मुअत्तल कर दी गया। और वो बड़े नेक नाम सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट थे। अब मुझे नाम नहीं आ रहा याद उसका, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे तो इतना काम किया था कि जब उनका तबादला हुआ था तो लोगों ने बाकायदा एहतजाज किया था उस तबादले पे कि, और हर डिस्ट्रिक्ट की ख्वाहिश होती थी डिवीज़न की कि ये यहाँ लगें, क्योंकि वो बहुत अवामी फलाह के काम करते थे। उस वक्त किसी को सज़ा नहीं हुई। आज स्कैंडल आ गया। अब इसमें कई चीज़ें शामिल हैं जी। मतलब एक किसान को नहीं देखा गया कि उसको क्या नुकसान होगा, ख़जाने को नहीं देखा गया उसको क्या नुकसान होगा। अब एक तो गंदम इंपोर्ट करना, एक कीड़ों वाली गंदम इंपोर्ट करना और वो लोगों को खिला भी देना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? क्या वो गंदम जब खरीदी गई मुफ्त में मिल रही थी? क्या किसी को याद नहीं आया? पैसे दे रहे थे आप। और दिलचस्प बात है कि यानी गंदम उस वक्त दुनिया में सस्ती थी और पाकिस्तान में महंगी बेची जा रही थी।